میرے بھائیوں، آج کا جمعہ المبارک ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ المبارک ہے اور 18 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک تاریخ اسلام کا اتنا عظیم دن ہے کہ کائنات عالم اگر اس دن کو بلانا چاہے تو صبح قیامت تک نہیں بلا سکتی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعہ المبارک کے دن میرے اور آپ کے آقا مولا مسلمانوں کا قافلہ 313 پر مشتمل بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک طرف کفار اسلحے سے لیس 1000 کی تعداد میں میدان بدر میں اترے۔ واقعہ جنگ بدر 1400 سال سے لے کر آج تک کفر کے سینے میں اپنی دھاک بٹھائے ہوئے ہیں کہ کہاں 313 کہاں 1000 کا لشکر کہ اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی کہ 1000 کافر جو ساز و سامان کے ساتھ اترے تھے کہ معاذ اللہ مسلمانوں کا قصہ ہی تمام کر دیتے ہیں۔ پھر کائنات عالم نے دیکھا کہ وہ کفار جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے اللہ رب العزت نے ذلت و رسوائی ان کا مقدر فرما دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، باقی اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بدر سے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق ہم نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر یا جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کو ایک مشورہ دیا، فرمانے لگے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے اتر سکتے ہیں اب بھی قطار اندر قطار۔ ایک اور موقع کو وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ وہ امت مسلمہ کو پیغام دیتے ہیں کہ بدر کی فضا بنانا تمہارا کام ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد کرنا تمہارے پروردگار کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ جیسے ہی میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، سارے کا سارا کفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا 13 سال تک مکہ مکرمہ میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے، اپنی رسالت کا اعلان فرماتے رہے۔ پھر لوگوں نے اتنا تنگ کیا کہ میرے اور آپ کے آقا مولا مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ وہ کفار جو مکہ مکرمہ میں سرکار کو پریشان کر
مدینہ منورہ میں آ کر بھی انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ہجرت کو دوسرا سال ہے، کفار کا جب جی چاہتا مسلمانوں کے مال مویشی بھی لے جاتا، اگر کوئی مسلمان حد سے چڑھتا تو اس کو بھی مارتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 سال تک فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ جنگ و جدل کی کوئی بات نہیں کی۔ اور آج بھی جو بندہ صلح اختیار کرتا ہے اس کا مخالف سمجھتا ہے کہ شاید یہ کمزور ہے تو تقاضا بند کر دیتا ہے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بصلح خیر، صلح ہی بہترین عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 15 سال تک کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا۔ کفار سمجھنے لگے کہ شاید مسلمان بزدل ہیں، وہ لڑنے کا فن نہیں جانتے، اسلام صرف عمل کا درس دیتا ہے۔ مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ نے فضل کیا کہ طویل القدر لوگ حضرت امیر حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق جیسے جنگی شخص وہ ایمان لے آئے۔ حضرت معاذ جیسے لوگ، حضرت سعد جیسے لوگ جب مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا حرض المؤمنین علی القتال، اے محبوب اپنے غلاموں کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جہاد کے لیے تیار کیا، صحابہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے، کفار نے جب تنگ کرنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا میرے صحابہ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ادھر سے کفار ہمیں بار بار تنگ کرتے ہیں۔ میرے آقا کا پوچھنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم، آپ سرکار کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سے پوچھا تو ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں حضور میں تو بیٹھ بیٹھ کر تھک گیا ہوں، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم تو کفار کی عید تحریر بجا کے رکھ دیں گے۔ حضرت عمر سے پوچھا، آپ نے بھی خوبصورت کلام کیا۔ جناب علی شیر خدا سے پوچھا تو آپ عرض کرنے لگے حضور جب سے مکہ مکرمہ سے آئے ہیں میری تو تلوار کو زنگ لگ گیا ہے، حضور آپ جیسا حکم فرمائیں گے ہم ویسا ہی نہ گزریں گے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ اشیرو، مجھے مشورہ دو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ میرے آقا یہ سوچ رہے تھے کہ یہ صاحب تو وہ ہے جو میرے ساتھ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، مہاجرین میں بولتے۔ جب میرے آقا نے اشارہ کیا تو مہاجرین تو ایک طرف ہو گئے، انصار صحابہ نے کہا حضور کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا اشارہ تمہاری طرف ہے کہ تم بات نہیں کر رہے۔ حضرت مقداد اٹھے، اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی رب نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جو آپ کا حکم ہے آپ کر گزریے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ آپ جائیں، آپ جہاد کریں یا آپ کا رب جہاد کرے، ہم تو جہاں بیٹھے ہیں حضور اگر آپ حکم کریں گے تو ہم دریا اور سمندروں کے اندر بھی گولے ڈال دیں گے۔ آپ کا حکم ہے حکم کرنا، آپ حکم کریں گے تو ہم تو سمندروں کے اندر بھی گولے ڈال دیں گے۔ حضرت سعد اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا ہے، یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے جن اور دیور نظر نہیں آتے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، آپ اگر حکم کریں گے ہم تو چنار اور تیوں کے ساتھ بھی ٹکر لے کر انہیں ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ حضور اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، سر بچانا ہمارا کام ہے۔ صحابہ تیار ہو گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا 313 صحابہ تیار ہوئے۔ ان 313 میں بوڑھے صحابہ بھی ہیں،
بچے بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پاس، 6 قلعے ہیں، 8 شمشیریں ہیں، چند گھوڑے ہیں۔ امام شوکانی لکھتے ہیں کہ یہ قافلہ سمجھ رہے کہ پورے کا پورا اسلام تھا۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تیار کیا اور کہا کہ ابو سفیان کا قافلہ وہ مدینہ مکہ مکرمہ سے ملک شام تجارت کے لیے جاتا ہے، ہم بھی انہیں روکتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مسلمان جو ہے وہ اتنے کمزور نہیں ہے۔ جب آقا علیہ السلام کو روکنے کا ارادہ کیا، ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ویسے اگر اوور آل دیکھا جائے تو ابو سفیان نہایت صحیح ترین شخصیت کا نام ہے۔ جب انہیں پتا چلا تو ابو سفیان نے اپنے قاصد کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اونٹ کے کان کاٹ دیے جاتے تھے یا ناک کاٹ دی جاتی تھی، سرخ رنگ کا ایک کپڑا لہرایا جاتا تھا کہ مدد کرو۔ وہ بندہ گیا جا کر کہنے لگا کہ ابو سفیان کے قافلے میں سارے مکے والوں کا مال ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، مدد کے لیے چلو۔ اب کفار تو پہلے تیار تھے، 15 سال ہو گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ تیار ہو گئے۔ ابو جہل نے سارے لوگوں پر تیار کیا کہ آج معاذ اللہ دین اسلام کا کلا ہی جمع کر دیتے ہیں۔ ابو سفیان دریا کے راستے سے بچ کر نکل گئے، پیغام بھیجا کہ قافلہ بچ گیا ہے، اب آپ زحمت نہ کریں، مکہ میں ہی رہنا۔ لیکن کفار جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آج تو ہم جنگ کر کے ٹھہریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ کفار مکہ سے چلے اور میدان بدر میں آ گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پھر مشورے کے لیے بلایا اور میرے آقا اپنے صحابہ کو تیار کر کے جب آپ میدان بدر میں پہنچے تو جگہ اس وقت جو تھی وہ ریتلی تھی، گرمی کی شدت تھی، کفار نے سخت جگہ پہ پڑاؤ کر لیا تھا، پانی سے پورا بھی سنبھال لیے تھے۔ اب جب آقا علیہ السلام یہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے سے پہلے یہ تو مہاجرین اور انصار صحابہ کا ایک طریقہ تھا کہ حضور ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا 313 ہو کر اس وقت کی جو سپر پاور تھی اس کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی تھی، وہ کیوں نہ ہوتا۔ آج ہمیں مختلف طریقوں سے بلیک میل کیا جاتا ہے، کبھی ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، کبھی جمہوریت کی بات کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا مولا نے جب ریاست مدینہ بنائی تھی تو ریاست مدینہ کے چند ایسے اصول تھے کہ جن کے اوپر چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ پیدا کیے تھے کہ کائنات آج ان کی مثالیں دیا کرتی ہے۔ ریاست مدینہ میں نہ سڑکوں کا تصور تھا، نہ کاروبار کا تصور تھا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ریاست مدینہ کے اندر ایسے اشخاص تیار کیے تھے جنہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، جنہیں عمر فاروق کہا جاتا ہے، جنہیں عثمان بن نورین کہا جاتا ہے، جنہیں علی شیر خدا کہا جاتا ہے۔ کیسے بھی سکتے کہ دریائے نیل کو جناب عمر خط لکھتے ہیں کہ اے نیل، اگر تو اللہ کی رضا کے ساتھ چلتا ہے تو تو اپنی جو مقدار ہے اس کے برابر چلتا ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مسلمانوں کو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ 14 صدیاں گزر گئی ہے، دریا اسی طرح چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے ایسے شخصیتیں تیار فرمائی۔ میرے بھائیوں، ان کے اندر جذبہ اتحاد اس قدر تھا کہ چھوٹے چھوٹے نوجوان جن کی عمر 16 سے 17 سال تھی وہ بھی اس قدر بیدار تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جام شہادت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص۔ ان کی عمر جنہوں نے سب سے زیادہ لکھی ہے وہ بھی 17 سال لکھی ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کو تیار کیا تو کہتے ہیں میرے قوم میں جوتا بھی نہیں تھا، میں نے موزے پہنے ہوئے تھے اور جب میرے پنجو کے بل کھڑا ہو گیا تاکہ حضور یہ نہ فرماتے کہ تو چھوٹا ہے تو رہ گا۔ آپ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ساتھ چلے اور عمیر رہ
آپ نے کمزور سمجھ کے چھوڑ دیا ہے؟ حضور میں 7 سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسے پتا چلے گا کہ تو 7 سے زیادہ طاقتور ہے؟ عرض کیا حضور میری اور 7 کی کشتی کروا لے، اگر میں 7 سے جیت گیا تو مجھے جہاد کے لیے لے جانا۔ کس چیز کے لیے لے جانا؟ سارے کو کس کے لیے؟ جہاد کے لیے لے جانا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میں وہاں گردنیں کٹیں گی، سینے چھلنی ہوں گے، لوگوں کا خون بہے گا، ساتھ جہاد کے لیے نہ جاؤ۔ اب حضرت عمیر رو رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا چلو کشتی کر کے دکھاؤ۔ اب وہ کشتی کرنا شروع ہو گئے، دونوں بھائی ہیں، کشتی سے پہلے دونوں بھائی آپس میں گلے ملے اور حضرت عمیر کہتے ہیں صاحب یار تیرا تو انتخاب ہو گیا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے گر جائے گا تو میرا بھی کام بن جائے گا، کیونکہ میرے آقا جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اسے تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا تھا لجپال پریتا کو توڑتے نہیں، جس کی باں پھڑ لے پھر چھوڑتے نہیں۔ کہا تیرا کوئی انتخاب ہو گیا ہے، اگر چند منٹوں کے لیے تو نیچے گر جائے گا تو میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا۔ حضرت آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو صاحب سلطانی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ تم پہ کوئی بندہ بھی غلبہ نہیں پا سکتا، اسلام میں کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ جس امت کا 16 سال کا بچہ جامع شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح و کامیابی عطا فرمائے گا۔ کسی نے کہا تھا کہ حضرت 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے محمد کی قیادت میں۔ آگے کہا کہ آگے آقا علیہ السلام نے جب ان کو تیار کیا، آپ جو لشکر تھا وہ بدر کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر کفار 1000 کی تعداد میں ہیں، کھانے کے لیے سب کچھ پاس موجود ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نعرے تکبیر لگائیں گے، رات کو قیام کریں گے، دن کو اللہ کا ذکر کریں گے۔ ادھر کفار ہموار زمین پہ بیٹھ گئے، صحابہ کے لیے سخت جگہ بچی۔ جب آقا علیہ السلام میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو زمین جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ زمین کہتی ہے کہ یار باری تعالیٰ تیرا محبوب میرے اوپر تشریف لایا ہے، اگر تیرے محبوب کو میری طرف سے گرم ہوا جائے گی تو تیرا محبوب پریشان ہوگا اور مجھے رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ فرمایا باران رحمت نازل ہوئی، صحابہ جو چھکے مارتے تھے وہ حشاش بشاش ہو گئے، جگہ جو تھی وہ سخت ہو گئی، صحابہ نے پانی اکٹھا کر لیا۔ اب آقا علیہ السلام ساری رات عشاء کی عبادت کرتے رہے، ادھر کفار ساری رات دردراتے رہے، گانے گانے والی عورتیں ساری رات گاتی رہی۔ کہا گیا تھا ہر منزل پہ ایک سردار اونٹ ذبح کرے گا جس سے لوگوں کی دعوت ہوگی۔ کفار ساری رات دردراتے رہے، زور و شور کرتے رہے۔ ادھر میرے اور آپ کے آقا مولا کے لیے تو عریش چھپر لگایا گیا تھا، ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں سرکار کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، میں ساری رات دیکھتا رہا، کبھی سرکار کا مزمل والا کمبل سرکار سے نیچے گرتا، سرکار اٹھاتے پھر اپنے کندھے پہ رکھتے، کہتے ساری رات حضور آہوزاری کرتے رہے اور ساتھ فرماتے رہے کہ یا باری تعالیٰ میرا کل اثاثہ یہ 313 لوگ تھے جو میں تیری بارگاہ میں لے آیا، یا اللہ اگر یہ 313 رخصت ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کائنات میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب ساری رات حضور آہوزاری کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں جب رات کا آخری وقت آیا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں سرکار کے اوپر بیٹھ گیا، میں نے کیا حضور آپ پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا۔ کہتے جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، فضائے مدد بن گئی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل فرمائے گا۔ فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو، ہم 1000 فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ پھر فرمایا 3000 فرشتے کے ساتھ مدد فرمائیں گے۔ پھر فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ہم 5000 فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور وہ بھی محبوب کائنات سے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو فرشتوں کے ساتھ تو ہماری مدد کرے گا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں خود بھی آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب فرشتوں کے ساتھ بھی تیری مدد ہوگی، انی معکم، جب جہاد کا اعلان ہوگا تو میں رب بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو کسی نے کہا تھا
تھا خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان کسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان کسرو، محمد سب میں بیٹھے بود شب جائے کہ من بودوں۔ اب آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں ہیں، ادھر کفار کی 1000 تعداد ہے، ادھر مسلمان 1300 کی تعداد میں ہیں۔ آقا علیہ السلام صبح اٹھے، صحیح مسلم ابو داؤد شریف، آقا علیہ السلام نے حضرت انس کو ساتھ لیا اور ایک چھڑی ہاتھ میں لی، آقا علیہ السلام لکیر کھینچتے اور ساتھ فرماتے کل یہاں ابو جہل قتل ہوگا، پھر لکیر کھینچتے آپ فرماتے یہاں عتبہ قتل ہوگا، پھر لکیر کھینچ کر فرماتے یہاں عتیبہ قتل ہوگا، پھر لکیر کھینچی فرمایا یہاں عبد المطلب قتل ہوگا۔ اب جب جہاد کا اعلان ہو گیا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قسم ہے رب القدوس کی میں دیکھتا رہا صحابہ جہاد کر رہے تھے، جہاں جہاں میرے آقا نے لائنیں لگائی تھی کفار جہاں بھی زخمی ہوتے اسی جگہ پہ آ کر مرتے، جہاں پہ میرے آقا نے لائنیں لگائی تھی۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پتہ نہیں، میرے آقا کو وہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ ابھی بندے دندناتے پھر رہے ہیں، میرے آقا فرما رہے کل جہاں فلاں مرے گا فلاں مرے گا فلاں مرے گا، پھر ایسا ہی ہوا کہ پھر وہیں وہ مرے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، ایک طرف کفار کا لشکر ہے دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر ہے۔ اب کفار کی طرف سے عتبہ عتیبہ اور ولید 3 بڑے بڑے سردار کافر جو تھے وہ آئے۔ اب آقا علیہ السلام نے انصار صحابہ کو بھیجا، وہ کہنے لگے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے مقابلے میں انصار کو بھیج دیا ہے، ہمارے مقابلے میں مہاجر صحابہ کو بھیجے جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے فرمایا حضرت امیر حمزہ کہاں ہے؟ حضرت امیر حمزہ کہاں ہے؟ میں نے تقویٰ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پوری کائنات میں سب سے پہلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے چچا امیر حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کے بھی شیر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ کہاں ہے؟ اب کیا جی حضور کھڑے ہو گئے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جناب علی شیر خدا کہاں ہے؟ حضرت علی شیر خدا کھڑے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جرح، تینوں صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اب آقا علیہ السلام کے صحابہ نے کفار کے ساتھ وہ کام کیا کہ تینوں کے تینوں کفار کو آقا علیہ السلام کے تینوں صحابہ واسطے جہنم کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال سرکار کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ امیہ بن خلف جو اس وقت حضرت بلال جس کے غلام تھے میدان بدر کے اندر، وہ حضرت بلال کے ہتھے پہ گیا، حضرت بلال زور سے اسے مار رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بلال ذرا شفقت کے ساتھ، حضرت بلال کہنے لگے کہ بھائی عبد الرحمن اس امیہ نے مجھے بڑی سزائیں دی ہیں، میں اسے دردناک سزا دوں گا، اسے باہر سے ختم کروں گا۔ میرے بھائیو پھر ابو جہل جس کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے، میرے بھائیو اگر خدا تعالیٰ چاہے تو پھر وہ چڑیوں سے باہر بھی بنوا دیتا ہے۔ یہ کفار سمجھتے تھے جب حضرت علی شیر خدا نے سرکار کے اعلان نبوت کے وقت فرمایا تھا نا انا ناصر کا یا رسول اللہ، کفار چھوڑ کر چلے گئے آپ کو بات سنائیں گی، تو حضرت علی شیر خدا کھڑے ہوئے، چھوٹی عمر ہے، عرض کیا انا حافظ اللہ انا ناصر کا یا رسول اللہ، حضور میں آپ کی مدد بھی کروں گا آپ کی حفاظت بھی کروں گا۔ وہ کفار کو اس وقت کہاں لگا کے رکھتے تھے، آج کائناتی عالم نے دیکھا کہ وہی بچہ جس کو دیکھ کر کافر کہاں لگا کے رکھتے تھے، آج اسی بچے نے کفار کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس چھوٹے چھوٹے 2 بچے آئے، حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آ کر پوچھتے ہیں کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ اس نے پوچھا کہ بیٹو ابو جہل سے تمہیں کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ چچا جان مریں گے یا اس کو ماریں گے، مریں گے یا ماریں گے، نبی کو سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے
کہا بیٹو کیا کرو گے؟ کہا اسے مار دیں گے۔ کہتے میں نے اشارہ کیا کہ وہ پہاڑی کی چوٹی پہ جو بیٹھا ہے وہ ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا کہ وہ بچے بجلی کی طرح گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ابو جہل کی ٹانگیں کاٹ کر اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سب سے کم سے جدا کر دیا۔ دونوں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، چھوٹا قد ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ بچوں کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور ہم نے آپ کے دشمن ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ ایک کہتا حضور میں نے قتل کیا ہے، دوسرا کہتا حضور میں نے قتل کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ذرا تلواریں تو دکھاؤ۔ جب صحابہ نے تلواریں دکھائی دونوں کو خون لگا ہوا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا بچوں کو دونوں نے مل کر ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ میرے بھائیوں جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی اللہ نے ایسے مدد فرمائی کہ فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے سردار 70 کو قیدی بنا لیا گیا، باقی ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافر مارے گئے ہیں انہیں بدر کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اب کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ صحابہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو کفار میدان بدر میں مارے گئے تھے انہیں کنویں کے اندر ڈالا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب فرمایا۔ کن سے خطاب فرمایا؟ کنویں کے اندر جو کافر مارے گئے تھے ان سے کلام فرمایا۔ ساتھ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ تو مردہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ مردہ ہے، کیا یہ بات سنتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر جیسا تم سنتے ہو ویسے ہی یہ سنتے ہیں، جیسے تم سنتے ہو ویسے یہ کفار مشرکین سنتے ہیں، لیکن تم سن کر جواب دے سکتے ہو، یہ سن کر جواب نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں اگر میدان بدر کے اندر کفار مشرکین مارے جائیں تو وہ سن سکتے ہیں، تو کیا آمنہ کے لال مدینہ منورہ میں ہماری بات کو نہیں سن سکتے؟ کیا خواجہ شیری ہماری بات کو نہیں سن سکتے؟ کیا داتا شیری ہمارے خیال کو نہیں سنتے؟ کیا ہمارے خواجہ فکر کی بات کو نہیں سنتے؟ اگر یہ سارے سن لیتے ہیں تو آمنہ کے لال سوال بھی فرماتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب فرمایا۔ خطاب فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ ادا کر کے دیکھیے اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے محبوب سے۔ اب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور فرشتے واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسکرائے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے کیا حضور آپ نماز میں مسکرائے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نماز میں مسکرایا تھا۔ اچھا حضور کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا جو فرشتے میرے پاس مدد کے لیے آئے تھے اب جب واپس آئے ہیں تو آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ جبریل نے پوچھا کہ دروازہ کیوں بند کیا؟ کہا کہ جاؤ پہلے میرے محبوب سے اجازت لے کے آؤ۔ گئے میری مرضی سے تھے، آؤ میرے محبوب کی مرضی سے۔ اگر میرے محبوب اجازت دے دیتے ہیں تو ساری کائنات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے اولاد کیا اللہ مولا جو کفار اور مشرکین کیسی مرے تھے، میرے آقا رحمت اللہ العالمین بھی تو ہیں، ان کو باندھ دیا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں رات کی آدھی رات کا وقت تھا، میں مسجد نبوی کی طرف آیا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے اور ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کیا حضور کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے انس بلال نے بڑی سختی سے باندھ دیا ہے اور جب یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسی ڈھیلی کرتی گئی، رسی ڈھیلی کرتی گئی، رات گزر گئی، صبح صحابہ کو بلایا اور میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر پہلے بولے عرض کرتے حضور میرے رشتے دار مجھے دیں، انہیں میں اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر یہ مشورہ ذرا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کے رشتے دار ابو بکر کو دے، وہ قتل کریں، میرے رشتے دار مجھے دیں، میں قتل کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں یہ مشورہ ذرا سخت ہے، ذرا ہاتھ کھولا رکھو۔ اب مشورہ یہ ہوا حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے فدیہ لیا جائے اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ لوگ فدیہ دے کے جانے لگے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں کہ بھتیجے میں بھی آیا ہوں، میرے پاس فدیہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چچا جان فدیہ تو دینا پڑے گا، ایسے تو آپ نہیں کر سکتے۔
کہنے لگے ٹیچر میرے پاس فدیے کی رقم نہیں ہے. آپ نے فرمایا چچا جان جب آپ بدر کے لیے نکلے تھے گھر کا دروازہ بند کر کے آپ نے میری چچی کو جو سونے کی اینٹ عطا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں آ گیا تو فاتحہ اگر نہ آیا تو تیری زندگی کے لیے مجھے کافی ہوگا. جب یہ بات سنی تو حضرت عباس نے کام کرنا شروع کر دیا اور ساتھ عرض کیا پیارے محمد میں فدیہ بھی دوں گا اور مجھے ابھی کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کرو کیونکہ اس بات کا سوائے میرے اور میری بیوی کے کسی کو علم ہی نہیں ہے. اگر تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے تو اللہ کا سچا رسول ہے. میرے بھائیوں میرے اور آپ کے آقا مولا نے اپنے صحابہ کے ساتھ یہ درد میں سدا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور آپ کامیابوں کامران واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹ آئے. اب لمحہ کی درجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کے ساتھ ہزاروں کفار کو شکست دے سکتے ہیں. آج ہم اربوں کی تعداد میں ہیں اور ہمارا مسلم ملک فلسطین جو ہے اس کے اندر 34,000 سے زیادہ مسلمانوں کو بچوں کو عورتوں کو قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اور 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں ان کو شرم بھی محسوس نہیں ہوئی. مجھے شرم آتی ہے آپ کو شرم آتی ہے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. یہ بات کرنا ٹھوس بیان دینا حکمت عملی تیار کرنا یہ جو سربراہان ہیں ان کا کام ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ سارے کے سارے اسلامی ممالک خواب خرگوش سے سوئے ہوئے ہیں اور کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل و غارت میں مبتلا کیا گیا ہے ان کو بے دخل کر دیا گیا. خدا کی قسم آپ دیکھیں آج افطاری کے لیے ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے پاس کھانے کے لیے کھجور اور پانی کی ایک بوند نہیں ہے اور کہاں ہمارے اسلامی ممالک کھڑے ہیں. اگر آج فلسطین کا یہ حال ہے تو کل کو ہمارا بھی یہ حال ہو سکتا ہے. ہم کو ویسے بات نہیں کر سکتے. ہم کوئی بھی اقدام کرنا چاہیں تو بیرونی آقا ہماری گردن میں پیر رکھ دیتے ہیں اور ہماری بولتی بات ہو جاتی ہے. ہم تو اپنے فائدے کی بات نہیں کر سکتے وہ مسلمہ کی کیا بات کریں گے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میری امت پہ ایسا وقت آئے گا جب لوگ سارا کفر ان پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گا جس طرح کئی کلو کا بھوکا پیالے پہ ٹوٹ پڑتا ہے. ایک عرض کرنے والے کیا حضور کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں مسلمانوں کی تعداد سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگی. حضرت کیا حضور ان کا یہ حال کیسے ہو جائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان کو ایک بیماری لگ جائے گی. امت مسلمہ کو کیا لگ جائے گی؟ ایک بیماری لگ جائے گی جس کا نام وہن ہے. کیا حضور وہن کیا ہے؟ فرمایا ان کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے یہ ڈرا کریں گے. یہی ایک بیماری ہوگی اور اسی بیماری کی وجہ سے سارا کفر ان کے ٹوٹ پڑے گا ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر دے گا اور انہیں شرم و حیا بھی محسوس نہیں ہوگی. میرے بھائیوں ان کفار نے ہمارے اسلامی ممالک کا یہی حال کیا. کبھی فلسطین میں ظلم ڈالتے ہیں کبھی کشمیر کے اندر جاتے ہیں کبھی برما کے اندر کبھی چیچنیا کے اندر. جیسے کوئی اسلامی ملک بولتا ہے اس کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں اور باقی اسلامی ممالک صرف اس لیے خاموش ہیں کہ بھائی ہمارے رزق بند ہو جائے گا. اور میرے بھائی رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے. امریکہ اور اسرائیل ہمارے رازق نہیں ہے. اگر یہ ہمارے رازق ہوتے ہیں تو فلسطین آپ کا کب تک ختم ہو جاتا. اور ہم نے بات بھی کیا کرنی ہے. میرے سمیت ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہماری دنیا ہی یہ ہے. ہم اسے باہر نکلتے نہیں ہیں. ہر بندہ حرام تک وہ نہیں کرتا جس کی رسائی نہیں ہے. پانی ڈالنے والا پانی ڈال رہا ہے کم تولنے والا کم تول رہا ہے کم پیمائش کرنے والا کم پیمائش کر رہا ہے. ہمیں دنیا کی قدر محبت ہمارے کے لیے نہیں ہے اور موت کو تو ہم بھول ہی گئے ہیں. میرے بھائیوں آج لمحہ کی طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کرے کہ یا اللہ کو فلسطین والے ہمارے بھائی بہنوں کی مدد فرما. یہ حکمران تو بے غیرت ہو گئے ہیں ان کو تو کوئی ہٹا ہی نہیں آتا. کون سے ہمارے اسلامی ممالک ہیں کسی لیڈر نے کوئی جاندار بیان دیا ہے اور ہم نے نظام کسی کا بنا کر رکھا ہے.
کیا 23 مارچ سے 14 اگست میں ہم نے ان کو ڈنڈے لگانی ہے؟ اگر پوری زمین پہ اسرائیل نظریہ کی بنیاد سے بنا تھا تو پوری دنیا میں اسلام کے نام پہ صرف پاکستان بنا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یار حکمران کو ایک طرف کسی نیشنل لیڈر نے بھی کوئی بیان نہیں کیا کہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی